सुनियतों के सामईन नाजरीन श्रोतागण दर्शकगण को इक़्तिदार आबदी का पुरखुलूस आदाब, सलामुन अलैकुम, सत श्री अकाल और बहुत बहुत गुड डे। हम इल्म अरूज के पेज पे फिर एक बार हाजिर हैं आप सबकी खिदमत में, और फिर हमारी बेहद खुशी है कि जनाब सादिक सबा भाई जो हमारे इल्म उरूज के उस्ताद हैं और जिन्होंने इसको हमारे सुन्नियतों के महाज पर इतनी खूबसूरती से अब तक तरतीब दिया है, तो उनका खैर मकदम करते हैं। सादिक सबा भाई, सलामुन अलैकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम इक़्तिदार भाई, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो सुनने और देखने वालों के लिए मेरा सलाम। जी, उनकी तरफ से वालेकुम सलाम, और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और इसको हम थोड़ा मखसूस रखेंगे। जी वो हमारा मौजू वो है कि कुछ साल पहले मोहम्मदी वेलफेयर एसोसिएशन में एक तरही मुशायरा हुआ था, जिसमें हाँ मिसरे तरह दिया गया था, सजा हुआ है तेरा इंतजार आंखों में। बिल्कुल याद है। तो आपने भी उसमें तहरीर उसके लिए किया था और फरमाई थी एक एक अपनी तख्लीक, और उस पर मैंने भी एक बड़ी हकीर सी कोशिश की थी। तो पहले उसको आपकी इजाज़त से मैं शायरी के आदाब के मुताबिक पहले जो नौसिखिए होते हैं उनको लाया जाता है, फिर उस्ताद लोग बाद में आते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये जो आपकी इंतज़ारी है। जी जी हुजूर, आपकी मेहनत और आपकी मोहब्बत और आपका खुलूस है ये। तो आपकी इजाज़त से मैं उसको पढ़ देता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे उम्मीद किया है कि मैंने वहाँ पर इसको पेश किया था। तो आपकी इजाज़त है तो मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए आमदे मौला है मेरी सांसों में, सदाए आमदे मौला है मेरी सांसों में, सजा हुआ है तेरा इंतजार आँखों में, सजा हुआ है तेरा इंतजार आँखों में। माशाल्लाह माशाल्लाह। आदा ये आज कितना मुअत्तर है मोमिनों का चमन, ये आज कितना मुअत्तर है मोमिनों का चमन। वाह 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 वाह, क्या बात। बसी हुई है जो खुशबू बहार आँखों में, बसी हुई है जो खुशबू बहार आँखों में, सजा हुआ है। बहुत अच्छा। करम हूँ खुश नसीब जो मदहे इमाम कर पाऊँ, हूँ खुश नसीब जो मदहे इमाम कर पाऊँ, आया है शौक मेरी बेकरार आँखों में, आया है शौक मेरी बेकरार
آنکھوں میں سجا ہوا ہے، یہ روح خود ہی صحت مند ہوتی جاتی ہے، اب یہ روح خود ہی صحت مند ہوتی جاتی ہے، بہت خوب، نظر جو آتا ہے ان کا کا وقار وقار کیا، آنکھوں میں، سبحان اللہ، نظر جو آتا ہے ان کا وقار آنکھوں میں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کرم سجا کیا ہوا ہے، اور یہ مقطع پیش خدمت ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ شکریہ۔ اے کاش دیکھ سکوں اقتدار میں دی، اے کاش دیکھ سکوں اقتدار میں دی، بھرا ہے شوق مودت خمار آنکھوں بہت خوب، میں، بھرا ہے شوق مودت مودت ہمارا کیا خمار بات، آنکھوں میں، صدائے آمد مولا ہے میری سانسوں میں، سجا ہوا ہے تیرا انتظار آنکھوں میں، صدائے آمد۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، شکریہ، کرم ہے آپ کا، آپ کی ترنم کی کیا بات ہے، کیا بہت بات، ترنم میں شاید کچھ اس کو اٹھا لے جاتا ہے، ورنہ تو ہم بھی ذائقہ ہے حضور۔ تو اب کیا اس پہ آپ اصلاح فرمائیے استاد علم عروض صاحب۔ اصلاح کی جہاں تک بات ہے، اصلاح تو استاد کرتے ہیں، ہم تو خود شاگرد ہیں ابھی تک، ہم ہم آپ کے شاگردوں شاگرد کے ہیں؟ شاگرد، ہم تو آپ کے شاگرد ہیں ابھی۔ نہیں، ہمارے شاگرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اس علم میں ہم آپ کے شاگرد ہیں حضور۔ شاگرد کلاس، جہاں تک کلاس کا تعلق ہے، استاد شاگرد سے زیادہ، یعنی اگر شاگرد ایک چیز سیکھتا ہے اور تو استاد اس سے دو چیزیں سیکھتی ہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جہاں تک استادی اور شاگردی کا تعلق ہے، کلاس میں جب استاد پڑھاتا ہے تو شاگرد کو سمجھ آتا ہے، پھر جب شاگرد کو سمجھ نہیں آتا پھر استاد سمجھاتا ہے اس کو، جی، یعنی شاگرد ایک مرتبہ سیکھتا ہے اور استاد دو مرتبہ سیکھتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا خاکہ کھینچا ہے آپ نے پورے۔ تو اس سے اس کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے، واہ، تمرین بھی ہو جاتی ہے، اور اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کس کس سیکٹرز میں اور کس شعبے میں کمی بیشی تھی اور کیا خرابی تھی، اور اس خرابیوں کو دور کرتا ہے، واہ، پھر سمجھاتا ہے، پھر یوں تدریس کا سلسلہ آگے چلتا ہے، اور شاگرد استاد بنتا ہے، استاد بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر استاد مر جاتا ہے، پھر شاگرد استاد بنتا ہے، اور وہی استاد پھر شاگردوں کو شاگردی میں لاتا ہے، پھر ان شاگردوں کو استاد بنا کے خود گزر جاتا ہے، واہ، تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بالکل، بے شک، کاش ہمارے سڈنی میں بھی یہی سلسلہ جاری ہو، جی ہاں، بس دعا کرتے ہیں۔ اور کہیں ایسا انتظام ہو جائے جی، کہ ایسا سلسلہ چلے
کہ کہیں جس کو جو صاحب علم، میں نہیں کہتا کہ میں پڑھاؤں گا، کوئی اور آئے ہمیں سمجھائے، ہمیں بتائے کہ کیا شاعری کیا ہے اور کس طرح ہوتی ہے، اور اس کے قواعد کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کی اونچائی لمبائی، یعنی اس کی تفصیل میں سب کچھ سکھائیں، ہم ان سے سیکھیں، ہم کچھ وہ ہم کو بتائیں، کچھ ہم ان کو سکھائیں، اور اس طرح شیئر کریں، اور یہ علم کا قافلہ آگے چلے تو کیا خوب ہو. بالکل کیا آپ کا یہ خواب تعبیر کاش پورا. پہ آئے. اور میرے خیال میں آپ کا جو یہ خیال ہے یہ صرف ایک سوچ نہیں ہے، میری بھی یہ سوچ ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ادبی ذوق و شوق رکھنے والے جو ناظرین و سامعین ہیں ان کو اس سے کچھ سوچنے کا ایک بار اور موقع ملا ہوگا، اور خاص کر کے جو سڈنی کے مقیم ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں info@suniyto.com پر، اور اچھا رہے گا کہ ہمارے صادق صبا بھائی اس کا آگے اہتمام کریں جیسے ضرورت ہوگی، اور جیسا انہوں نے فرمایا کہ وہاں پر ضرورت اور وقت کے مطابق لوگ آتے جاتے رہیں گے اور ہمارے کلاسز وغیرہ شروع ہوں گی اگر یہ ممکن ہے. اگر پہلے تو نشست ہو، چاہے 4-5 لوگوں کی ہو، اور سلسلہ آگے بڑھے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے کیونکہ لوگ ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں. اور اگر میں جو کہ ایک طریقے سے اگر کہا جائے کہ زیادہ اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا، اور یہ کہ دنیا جو ہے وہ آخر کار کچھ ہی لوگوں کے اچھے کاموں سے آگے بڑھتی ہے، تو بالکل اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ ہی لوگوں نے ایمان اور اچھائی کو برقرار رکھا، اس کو آگے بڑھایا، ہر ایک نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک مہم کی طرح سے اگر لی جائے تو چند لوگوں کی ضرورت ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے. اور کم سے کم سنیتوں کا محاذ تو آپ کے لیے حاضر ہے، جب چاہیں اس کے اوپر نشست کی سکتی ہے. کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہال لیا جائے یا کسی جگہ الگ سے بیٹھا جائے. آج کل تو کورونا حصار سے نکل گئے ہیں ابھی. ہاں، کورونا سے نکل گئے، اور کورونا کا شکریہ کہ اس نے نئے انداز ہم لوگ کو سکھائے یکجا ہونے کے. بہرحال تو اس بات کو تو آگے بڑھایا ہی جائے گا انشاءاللہ، اس کے اوپر گفتگو تھوڑا سا لمبی ہوگی. بالکل بجا فرما. شکریہ. تو اگر آپ اصلاح کریں برائے کرم، جو میں نے کچھ ایک ٹوٹا پھوٹی تخلیق کی تھی اس کی، اور اس کے اگر آپ کو فوراً بتا سکیں تو اس کی اصلاح. اقتدار بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بجا فرمایا کہ اگر لوگ آئیں گے، علم کو پھیلانے کے لیے کوانٹٹی کی نہ کوالٹی کی ضرورت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ہمیں کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے. علم عروض پہ یا علم عروض کے استاد ماشاءاللہ اس وقت دنیا میں بہت ہیں، مگر افسوس کہ لوگ ان سے سیکھتے نہیں ہیں اور اپنی جہالت پہ ڈٹے رہتے ہیں. ہم یعنی انجانے میں شیر کہتے ہیں، اور یہ تک نہیں جانتے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور ہمارے غرور کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنی آر سمجھتے ہیں، یعنی یہ اپنی انسلٹ یا بے عزتی خیال کرتے ہیں کہ کسی سے جا کے پوچھے کہ آیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. جی، میں بالکل بجا فرمایا آپ نے. اگر میں آپ کو کلامی کروں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ماضی میں جتنے بھی شعراء ہیں ان کے ہمیشہ استاد رہے، اور وہ ہمیشہ ان کی انکساری اور ان کے کلام تو خیر اپنی جگہ رکھتا ہی ہے، لیکن یہ کہ وہ ترقی تبھی کرتے ہیں جبکہ وہ اچھا موقع، اچھی رہنمائی موقع اپنے لیے فراہم کریں اور اچھے استاد کی تائید کریں.
تو توبت میں بہرحال اسی لیے اب آپ سے اس موضوع پہ فوراً اگر جی واپس آیا جائے کہ علم جی عروض کے اعتبار سے یہ جو میں نے کلام عرض کیا ہے وہ اس کے اوپر آپ جو تبصرہ کرنا چاہیں کر دیجئے. اس کے بعد جی براہ کرم اپنا ایک کلام ہمارے سامعین کے سامنے پیش کیجئے. ہم بہت محظوظ ہوں. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جہاں تک آپ کے کلام کا تعلق ہے، اس کو جب علم عروض کے آئینے میں دیکھتے ہیں جی تو یہ نظر آتا ہے کہ 4 رکنی ہیں، ان کے 4 ارکان ہیں، جی اور یہ 4 ارکان ایک دائرے سے ہے جس کا تعلق ہے مشتبہ مضاعفہ. یہ وہ ہے کہ یہ 90 دائرے میں 9 اور اس کا نمبر جو آتا ہے خلیل ابن احمد میں جو بحریں بنائی تھی یہ اس دائرے میں نہیں بیٹھتا، اس کے چھٹے میں ہے، اور اس کو اہل فارس اور عجم نے پھر بعد میں اس کو 90 درجے پہ لایا. 90 یعنی مذاہب، کیونکہ وہ سالم نہیں تھا، اس کو مذاہب کر کے لایا. اس کو مضاحفہ اسی لیے کہتے ہیں. اور تقریباً اس کو اس کی اصل شکل میں لوگ بہت کم لکھتے ہیں. اس کی اصل شکل جو ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل، یہ تھوڑا سا مشکل ہے. اچھا خصوصاً اردو زبان کے لیے. اچھا اردو اور ہندی جب لکھتے ہیں، کیونکہ اردو زبان میں وطد مفروق کا کہیں بھی وہ بہت کم ملتا ہے. وطد مفروق اردو زبان میں، یعنی میں یوں سمجھاتا ہوں کہ وطد کیا ہے. وطد اوزان جو بنتے ہیں علم عروض میں، جو اوزان بنتے ہیں، ارکان بنتے ہیں، وہ مختلف ایلیمنٹ سے بنتے ہیں. جی یعنی اور ان کا بیس جو ہے، ان کا بیس 3 چیزوں پہ ہے. ایک ہے سبب، یعنی 2 حرفی، وہ الفاظ جو 2 حرفوں سے بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں سبب. فارسی میں 3 ہیں اس کے، 3 قسمیں ہیں اس کی، اور اردو میں صرف 2 قسمیں ہیں ان کی. جی فارسی میں وہ الفاظ جو 2 حروف سے بنتے ہیں ان کو سبب کہتے ہیں. یہ عربی میں خلیل ابن احمد نے تو اس کو عربی میں بنایا تھا، پھر بعد میں عجم نے بھی ان کو اپنے سانچوں میں ڈالا اور سبب یعنی رسی کو 3 حصوں میں بانٹا. ان کو 3 حصوں میں جو بانٹتے ہیں، سبب اس کا نام رکھا ہے سبب یعنی 2 حروف کے وہ الفاظ جو ایک متحرک اور ایک ساکن ہوتا ہے، اس کو سبب خفیف کہتے ہیں. پہلے بھی ڈسکس کی تھی یہ. جی 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 اور اس کا دوسرا جو ہے پھر وہ سبب خفیف کی بھی 2 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں فارسی میں اور اردو میں 2. تو اسی طرح وطد کے بھی 3 ہیں، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. وطد وہ ہیں جو 3 حرفی ہوتے ہیں، 2 متحرک اور 1 ساکن ہوتے ہیں. جس طرح چمن، وہ لفظ جو آپ نے استعمال کیا تھا چمن، 2 پہلے حروف متحرک ہوتے ہیں اور جی 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 آخری حرف اس کا ساکن ہوتا ہے. یہ وطد مجموع کہلاتا ہے. تو وطد مفروق کیا ہے؟ وطد مفروق وہ 3 حرفی لفظ ہوتے ہیں جو جس کا پہلا اور آخری حرف متحرک اور درمیان والا حرف ساکن ہوتا ہے. مثلا شہر وفا، شہر شین ہے رے، عہد وفا. ابھی عہد دیکھیں، ہے اس میں ساکن ہے، عین متحرک ہے ساکن، عہد شہر، شین ہے رے، شہر. ایک مرتبہ ہم کہتا ہے شہر،
اگر اس کو سبب، اصل میں اس کو سبب بھی بنا سکتے ہیں ہم، جی سبب ہاں کثرت میں اس کو لاتے ہیں، اور اس کو اگر وطد رکھتے ہیں تو پھر اگر یہ درمیان میں آتا ہے شہر وفا، پھر اس کا آخری حرف جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے، شہر وفا۔ اردو میں کہیں اور طرح سے ہوتا ہے اس کی ترتیب، پھر فارسی میں کچھ اور ہوتا ہے، تو سبب مفروق جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے شاعر حضرات کے لیے لکھنے میں۔ اس لیے اس بحر میں جو آپ نے کہا مفاعلن، فاعلات، مفاعلن، فاعلات، یعنی یہ وہ ارکان ہیں جو ہر بحور میں بحروں میں ہوتے ہیں، یعنی مثلا مستفعل، مفاعل، فاعل، یہ بڑے بڑے ہیں، اور یہ جو بحر مجتس میں ہے اس کا وہ ہے، اس کی یہ مفا نہیں ہے، اس کی میم جو ہے الگ ہے، مفاعلن، فاعلات، مفاعلن، فاعلات، 4 مرتبہ ہے، اور یہ مظاہر الارکان ہے۔ اس کو اس کی آخری وہ جو ہے، اس میں جو آخر میں فاعلاتن ہے اس کو قبض کیا گیا ہے، حرف پنجم کو گرا کر اس کی نون کو گرا دیا گیا ہے، فاعلاتو بن جاتا ہے، یہ پورا بحر ہوتا ہے۔ مگر اس کو جب یہ مضاعف ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو لکھتے ہیں مفاعل، فاعلات، مفاعل، فعل۔ یہ جو مصرع طرح دیا گیا تھا اس کا وزن تھا مفاعل، فعلات، مفاعل، فعل، قوم، فعل۔ تو اگر اس کی تختی کی جائے یا اس پر کچھ بات ہو، صدائے آمد مولا ہے میری سانسوں میں، آپ کا مصرع ہے جی، آپ کا مطلع ہے صدائے آمد مولا ہے میری سانسوں میں، واہ، سجا ہوا ہے تیرا انتظار آنکھوں میں۔ تو شاعری بہت نظیف ہوتی ہے اور بہت لطیف ہوتی ہے، اس لیے اس میں بہت چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جی، خصوصاً 2 مصروں کا ملاپ۔ اگر ان کا ملاپ نہ ہو، یعنی پہلا مصرع بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی خیال کے لحاظ سے بہت اونچا جی، 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 ہوتا ہے، اور اگر دوسرے مصرے میں چھوٹا سا خیال لایا جائے تو وہ شتر گربا ہو جاتا ہے، واہ، یعنی ایک میں اونٹ ہے ایک میں بلی ہے، واہ، یعنی وزن میں نہیں ہوتا پھر۔ یا پھر کبھی کبھی پہلے مصرے میں شاعر کچھ اور کہتا ہے اور دوسرے مصرے میں کچھ اور کہتا ہے، واہ، پھر وہ اس کو کہتے ہیں، یہ نقائص ہیں، اس کو کہتے ہیں دو لخت، یعنی جدا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی مثلا پہلے مصرے میں سڈنی کی بات ہوتی ہے، دوسرے میں میلبرن چلا جاتا ہے شاعر۔ تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جی، اور دونوں مصروں میں اگر ربط نہ ہو، خصوصاً مطلع اور مطلع ثانی میں، یا صدر و ابتدا کہتے ہیں، صدر میں یا ابتدا میں اگر اس کو خیال میں نہ لایا جائے تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر۔